نمبر 14 کے اندر. اب وہ ایک آیت سے کیا ایڈوانٹیج لے لیا کسی نے؟ اگر وہ اس ایک آیت کو صرف کر دیتے تو وہ سورت ٹوٹتی نہ پاروں سے. تو یہ اس قسم کی جو علمی قباحتیں اس لیے آئی ہیں کہ یہ انسانی کوشش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم نہیں فرمایا تھا، بلکہ قرآن حکیم جو ہے یہ سورتیں 114 ان کی ڈویژن اور آیات کی ڈویژن موجود تھی، وہ بھی بغیر نمبرنگ کے، صرف وہ آیات کا پتہ تھا. اس میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. سورہ یاسین کا جو مرکزی ٹاپک ہے یہ عقائد ثلاثہ ہے، جو مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں آلموسٹ سب کی سب ہی ضعیف الاسناد ہیں، اور ان میں سے صرف ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کر دوں گا. باقی سب کی سب ضعیف الاسناد ہیں. قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے حوالے سے سورہ یاسین ہو، سورۃ الملک ہو، سورہ الواقعہ ہو، باقی صورتیں، اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر کم از کم 3 گھنٹوں میں 3 نشستوں میں یہیں پر ریکارڈ کروایا تھا. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر الذکر یہ قرآن حکیم ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. تو میں نے اس اللہ کے ذکر والی جو آیت ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 28، اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل 3 نشستوں کے اندر مثلا نمبر 112 ABC یہ ریکارڈ کروائے تھے. آج میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا، اس کو میں نے سورہ یاسین کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی. بہرحال اس حوالے سے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو 3 ٹاپ آف دا لسٹ روایتیں پبلک کے اندر مشہور ہیں، سب کی سب ہے تو ضعیف ہے، لیکن میں ان کو یہاں پر مختصراً عرض کر دوں. اور ان احادیث کے نمبرز میں انشاءاللہ مشکات کو بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں مشکات کے بارے میں اکثر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، سنن کبریٰ، البیہقی، المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں سے یہ سمجھ لیں آپ نوٹس، یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. جس کے پاس مشکات آ جائے آپ سمجھیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں کا آلموسٹ خزانہ اس کے پاس ان 3 جلدوں کے اندر آ گیا. یہ مفت میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpاک.com سے. 18 MB کی 3 فائلز ہیں. شیخ زبیلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور تخریج کے ساتھ مشکات المصابی، اور اس کے تعارف پر میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 111B، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. پہلی جو مشہور حدیث ہے اس حوالے سے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2887 اور مشکات میں ہے 2147 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے. جو اس کی تلاوت کرے گا اسے 10 دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا. لیکن یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین پر کمزور ہے. اس میں ایک راوی ہے ہارون ابو محمد، وہ مجہول الحال، ان نون راوی ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور لاپتہ راویوں سے جو روایتیں ہیں وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لہٰذا اپنے قریب المرگ جو لوگ ہیں رضا کے عالم میں ہیں ان کے پاس اس کو پڑھو. یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں 2458 نمبر ہے اور مشکات میں 2178. لیکن یہ روایت بھی جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی کا نام ہی کوئی نہیں ہے، رجل کے ساتھ ہی سند کے اندر آتا ہے بالکل. یعنی وہ جو پچھلی روایت میں اس میں نام تو موجود تھا، مجہول الحال تھا، اس میں تو نام بھی اس کا نہیں ہے، اتنا لاپتہ ہے، لہٰذا یہ روایت بھی کمزور ہے. اچھا، مارکیٹ میں سورہ یاسین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ مبینوں والی ایک یاسین مل رہی ہوتی ہے. وہ جتنی مبینیں آتی ہیں نا 7-8، وہ ہر مبین کے بعد اس میں ذکر ایڈ کیے ہوتے ہیں. یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. اور اس قسم کے وظائف مارکیٹ کے اندر کافی سارے جو ہیں وہ ملتے ہیں. جب تک سند صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے.
تیسری روایت مشہور ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں پوری کر لی جائیں گی. یہ سنن دارمی میں 3461 ہے اور مشکات میں 2177. یہ بھی مرسل روایت ہے. سیدنا عطا بن ابی رباح وہ تابعی ہیں اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. اور تابعی جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ڈائریکٹ بیان کرے اور اس میں سند نہ ہو تو وہ مرسل چھوٹا ہوا واسطہ مانا جاتا ہے, منقطع روایت ہوتی ہے. لیکن یہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے 3461, اس سے بالکل اگلی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے سورہ یاسین کے بارے میں ہی, اور وہ ہے سنن دارمی میں 3462. یہ میں دارمی کا وہ نمبر بتا رہا ہوں جس کا PDF عام ہمارا جو ہے وہ گوگل کے اندر سرچ کرنے سے مل جائے گا آپ کو. سنن دارمی میں 3462, اور اس کی تحقیم جو ہے وہ شیخ سلیم حسین اسد نے کی ہے. انہوں نے بھی اس کو روایت کو صحیح کہا. شیخ زبیدی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پورے سورہ یاسین کے فضائل کے حوالے سے مضمون لکھا ہے جس میں 14 روایتیں جو یاسین سے ریلیٹڈ تھی سب کی اسناد کے اوپر بحث کی کہ یہ ضعیف ہے. البتہ ایک روایت کے اوپر انہوں نے صحیح کا حکم لگایا اور وہ یہی ہے سنن دارمی 3462. اور لیکن مشکات کے وہ فٹ نوٹ پہ لکھنا بھول گئے 2177. ویسے ان کی عموماً عادت ہے کہ جب کسی روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں تو اس کی پھر فٹ نوٹ پہ نا اس کی موقوفاً اگر روایت صحیح ہو تو لکھ دیتے ہیں, یہاں پہ وہ بھول گئے. البتہ الگ سے ان کا جو مضمون ہے شیخ زبیر صاحب کا فتاوی علمیہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 493 سے 497 تک انہوں نے اس کے فضائل پہ جتنی حدیثیں ہیں ان پر تحقیم کی ہے اور ایک روایت کو صحیح قرار دیا. اور وہ ابن عباس کا قول ہے, موقوفاً روایت ہے, ان کا اپنا قول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا اسے شام تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی, اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے صبح تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی. تو جو صبح کے وقت کام کے لیے نکلتے ہیں وہ صبح پڑھ کے نکلیں, جو رات کی شفتوں میں ختم کرتے ہیں وہ رات کے وقت پڑھ کے نکلیں. یہ روایت بالکل صحیح ہے. اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مینشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منسوب مانیں گے موقوفاً ہونے کے باوجود, اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی, کیونکہ جو علم غیب ہے, غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے. اب میرے بھائیوں آگے سے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے جو 2 فرستادے تھے, جو ان کے 2 اصحاب تھے بھیجے ہوئے, اور ان کے بعد تیسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی, ان کا ذکر آ رہا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس قوم سے, اپنی امت سے بیان کیجئے ان گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی مثال. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, کہ جن کے پاس آئے ہمارے فرستادے رسول. یہ رسول ہو سکتا ہے, این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں, اور این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے آگے سے میسنجرز ہوں. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ, جبکہ ہم نے وہ 2 رسول جو بھیجے ان کی طرف, فَكَذَّبُوهُمَا, تو گاؤں والوں نے ان کو جھٹلایا, فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ, تو پھر ثالث یعنی تیسرے کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, تو وہ کہنے لگے ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, وہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تم دیکھنے میں تو ہماری طرح کے انسان, تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وحی کے ساتھ, ایک کتاب کے ساتھ, ڈیفینیٹ علم کے ساتھ. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ, رحمان نے کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے, تم تو نہیں بول رہے مگر جھوٹ کی جاؤ. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ, انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے, تم نہ بھی مانو کہ ہم دن ضرور پیغمبر بنا کے تمہاری طرف بھیجے گئے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, یہ جو ہم بھی ہر لیکچر کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ گھول کے ہم نے نہیں کسی کو داخل کرنا ہاتھ اس کی ذہن کے اندر یا دماغ میں, ہمارا کام تو نہیں پہنچا دینا, آپ تم قبول کرتے تو ٹھیک, نہیں جانا جہنم میں جاؤ خود جاؤ. انہوں نے کہا ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم, انہوں نے کہا کہ دیکھو
ہم تو تمہیں اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، اور اگر تم اس دعوت و تبلیغ کے کام سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائرکم معکم، تو ان پیغمبروں نے یا پیغمبروں کے فرستادوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو خود تمہارے ساتھ ہے، تمہاری تو نحوست خود یہ پڑ گئی کہ تم حق سے اناد کر رہے ہو، منحوس تو خود ہو چکے ہو، بجائے یہ کہ ہمیں منحوس کہہ رہے ہو۔ چور بھی کہے چور چور، ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کیا تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم جو ہے وہ آگے سے دھمکیاں دینے لگتے ہو، تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، اسی دوران سلیم الفطرت ایک شخص تھا حبیب نجار جس کا نام روایتوں میں آتا ہے، وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا، اللہ اکبر، اس نے کہا شہر کے باہر سے بھاگتا ہوا آیا، شہر کی طرف پرلے کنارے کی طرف سے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا میری قوم رسولوں کی بات مان لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے نہ کوئی اجرت طلب کرتے ہیں اور وہ سیدھی راہ کے اوپر ہے، یعنی یہ کوئی چندہ بک لے کے تو چندہ اکٹھا کرنے نہیں آیا ہے، یہ تو فری اللہ تعالیٰ کا تعارف تمہیں کرا رہے ہیں۔ اسی تو ہم چندوں کے خلاف ہیں کہ یہ پیغمبروں کا اور پیغمبروں کے ماننے والوں کا خاصہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ہم سب سے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا میں اسی کی عبادت نہ کروں، جبکہ مجھے یہ یقین بھی ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ موت ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، موت اگر نہ ہونا تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں رہے گا۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے سوا اور ہستیوں کو الہ ٹھہرا دوں، ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، کہ اگر رحمان ہی میرے لیے کوئی ارادہ کر لے کہ مجھے تکلیف پہنچائے تو وہ ہستیاں نہ تو مجھ سے وہ تکلیف جو ہے وہ دور کر سکتی ہیں، نہ رحمان کے حضور کو میرے لیے سفارش کر سکتی ہیں، میں اسی رحمان کی پناہ کیوں نہ حاصل کروں۔ انی ذی ضلال مبین، اور اگر بالفرض میں یہ کام کر لوں تو میں تو پوری گمراہی میں پڑ جاؤں گا کہ میں رحمان کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ اور سفارشی سمجھ لوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھو میں تو بے شک ایمان لے آیا ہوں، یہ کان کھول کر سن لو، میں تو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ اس طرح کے اہل حق لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، کیا ان کو بعد میں مارے کھانی پڑے بین ادخل الجنہ، بس اب وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سٹوری حذف کر دی ہے کہ جب اس نے کہا نا کہ لو میں تو ایمان لے آیا ہوں تو پھر جنت میں وہ جا دیا گیا اسے، کیا مطلب شہید کر دیا۔ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے پھر حسین بننا تو آسان نہیں ہے نا میرے بھائیو، حسین بننے کے لیے پھر جان بھی تو دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی نیک آدمی کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود جنت میں جانے کے لیے حریص ہوتا ہے، لیکن اس نیک بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں پہنچ کر اسے اپنی قوم کا خیال آیا ہے، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو اللہ فرماتا ہے جب ہم نے اس کو جنت میں داخل کیا، شہادت کے فوراً بعد وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں جاتے ہی اس نے کیا بات کی، قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔ ایک جملے کے وضاحت دیکھیں کس طرح اس نے جنت کمائی ہے، کوئی اسے 100 سال کی نمازیں نہیں پڑھنی پڑی ہیں، ایمان قبول کیا ہے، قوم میں اعلان کیا ہے، اسی میں قتل کر دیا گیا، موجے لگ گئی ہمیشہ کی موجے۔ تو اس نے کہا کاش میری قوم تک یہ میری کو بات پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا رحم فرمایا کہ وہ ہم تک یہ بات پہنچا دی۔ دیکھ لینا جو کچھ ہونا تھا ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا، پیپر آؤٹ کر دیا کہ بھائی تیاری کر لو، تو کاش میری قوم جان لیتی۔ تو اللہ فرماتا ہے وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، ہم نے اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم کے اوپر کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا، اور نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا کہ ہم کوئی فرشتوں کا لشکر نازل کرتے کہ ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اللہ نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے تو ایک چھوٹے سے کام سے سب کو برباد کر دیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو ایک گرج تھی، چیخ دار آواز تھی، فاذا هم خامدون، پوری کی پوری قوم کو ہم نے بجھے ہوئے کوئلوں کی مانند کر دیا، جیسے کوئلے سلگ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک دم پانی ڈالے چھوس ختم، اس طرح ہم نے قوم کو برباد کر دیا ایک چیخ کی آواز سے۔ کوئی لشکر نہیں ان کے اوپر کہ فرشتے آئے اور عذاب لے کے آئے، ایک چیخ تھی
جس نے پوری قوم کو برباد کر دیا. الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں آتا ہے. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے. اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی، کیونکہ جو علم غیب ہے، غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے. لہذا ابن عباس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ پھینکنے والا نہیں ہے. یقیناً اس روایت کی اصل موجود ہے، اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی 3462 الحمدللہ موجود ہے. باقی صورتوں کے حوالے سے اگر آپ نے لیکچر سننا ہو تو مسئلہ نمبر 112 ABC میرے 3 لیکچرز یہیں پر ریکارڈ ہوئے تھے، یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں، آپ ان کو دیکھیں. 3.5 گھنٹے کی آلموسٹ سب ملا کے گفتگو بنتی ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpاک.com پہ بھی آپ کو وہ 3 لیکچرز مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ اجر بھی تو ڈبل ہونے والا ہے نا. تو نبی علیہ السلام 1 مہینے تک ناراض رہے گھر کی چھت پہ. اسی میں حدیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے جا کے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا، سیدہ حفصہ کو، باقی بیویوں کے ساتھ بھی جا کے تھوڑی مس ہینڈلنگ کی. بعد میں وہ پھر پچھتاتے بھی تھے، مجھے کیا یہ رائٹ پوائنٹ ہے، چلو میں اپنی بیٹی کو تو ڈانٹ سکتا ہوں، باقی بیویوں کو میں کیسے. لیکن وہ حضور کی محبت میں آپ پتہ ہے حضرت عمر تو پھر میرے سے زیادہ جذباتی تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور مسکرائیں، کیونکہ آپ تو بڑے سیریس موڈ میں بیٹھے ہیں. تو میں نے جاتے کہا یا رسول اللہ دیکھیں، جب تک ہم مکے میں تھے نا ہماری بیویاں کتنی ہمارے کنٹرول میں تھی، لیکن یہ انصار کی بیویاں تو اتنی تیز ہیں کہ انہوں نے اپنے مردوں کو دبا کے رکھا ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہماری بیویاں بھی ہم پہ شیر ہو گئی. تو حضور اس بات کے اوپر مسکرائے. کہتے ہیں مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ حضور کا موڈ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے گپ شپ شروع کر دی. پھر نبی علیہ السلام کی جب وہ حضور اٹھ کے بیٹھے جب تو آپ کے کندھے کے اوپر چٹائی کے نشان تھے، اوپر کرتا بھی نہیں تھا، یا اگر چادر تھی تو چادر تو پھر اس طرح لی جاتی ہے تو احرام کی شکل میں بعض اوقات وہ نشان. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حال. بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید بن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر. تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر ہے تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی. تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمم ہے. اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ اسلام نے بسم اللہ سے سٹارٹ کیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے. اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھیے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے. اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں. جنت میں انسان کھائیں گے لذت لے لیں گے، پیشاب بھی ہوگا، بخاری مسلم میں بات ہے خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہوگا.
تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے کوئی کمزوری، وہاں پہ نیند بھی نہیں. یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں گے، بلکہ بیٹری چارج. وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں. ان کی بیٹی جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹی ہے، کہتے چارجنگ پہ لائی ہے. کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھتے ہیں. جب تک یہ سونا نہ جائے سکون نہیں آتا. تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے، پھر جیسے انہوں نے اٹھنا ہے ٹھنڈی اوپر نہیں کرتے ہیں. تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو چارجنگ کی، جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں بھی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی. تو لہذا اسلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اس لیے رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے. اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی. تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی. امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی. تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سخطاً سخطاً لمن غیر بعد، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے. اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے. وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ اٹھائے. آمین ثم آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے. یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے. اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہے نا وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے. پورا ایک نقشہ کھینچا گیا. آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی. ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا. تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کہاں تلاش کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام اعمال تل رہے ہوں گے. یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا. عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پوری صراط پہ آ جانا. کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا. یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میدان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پل صراط پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا. تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر وہ بھی. حتیٰ کہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد. اس میں الفاظ آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا. یہ الفاظ ہیں بخاری و مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. اس میں الفاظ ہے اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یعنی آپ اسلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا. وہ جو بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے عقبہ بن عامر والی جو شہداء احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے. اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے ایک خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہو.
تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ ہیں. اور پھر میرے ایک رب اللہ والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتا ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749. ابو طالب تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جب کہ وہ دسترخوان پر تھا، تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے. استغفر اللہ. ان کا گھر چھوٹا تھا تو ان کا ہے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا سیاسی تھا. تو یہ اتنی سخت توہین تھی عبید اللہ ابن زیاد. یہ وہی حدیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین ہیں. یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد. تو یہ صحابہ کے گستاخ آل امیہ ہیں، بنو امیہ کی خدمت گار. تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ کے آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آگ دلائیں گے کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے میں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت میں مجھے آگ دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، جن پنجابی میں نے گینڈا محمدی. تو اب اس نے فورس پینترا بدلا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ تین بار، نہ چار بار، نہ پانچ بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. اور پھر سیدنا ابو طالب کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہیں. تو حوض کوثر جو ہے ایک ریئلٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہے، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ ہوتے ہیں اس گرمی کے اندر. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. ٹھیک ہو. اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں. یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو ثنا کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھتا، الحمدللہ سے نماز شروع. کیا بسم اللہ پڑھنی لازمی؟ جی بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے. البتہ یہ ضرور ہے بعض لوگ وہ بخاری مسلم سے حدیث لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اسلام اور حضرت ابوبکر عمر قرات جو ہے الحمد سے شروع کرتے تھے، اور وہ سے یہ بھی لیتے ہیں کہ نبی اسلام سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے. یہ بالکل غلط ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اونچی آواز سے قرات الحمد سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ آہستہ ہی پڑھتے تھے، کیونکہ یہی حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ بھی الفاظ ہے کہ نبی اسلام حضرت ابوبکر عمر بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، سرن پڑھتے تھے. البتہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، جس طرح اہل حدیث یا اہل تشیع کا یا امام شافعی کا موقف ہے، اور وہ بسم اللہ کو آیت نمبر 1 گنتے ہیں سورہ فاتحہ کی. ایسا نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ الحمد سے شروع ہوتی ہے. اس میں میری پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، اور میں نے ثابت کیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل درست ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. البتہ ساری صورتیں جب سٹارٹ سے پڑھی جائیں گی تو ان کے شروع میں بسم اللہ ہوتا ہے، سوائے سورہ التوبہ. قرآن کی تعارف میں بھی میں نے بڑی تفصیلی اس کی بات کی. اسے لٹا دیا جائے گا، پھر اس کو کہتے ہیں کہ وہ جنت والی تاری رہے گی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے سکتا ہے. اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا.
مجھے نہیں پتا، اللہ کی گواہی نہیں دے سکے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، تو فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے، بس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف آ جاتی ہیں، اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا، ہمیں نظر نہیں آئے گا، جیسے سویا ہوا شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پاس کا شخص دارمی میں ایک حدیث ہے اس کے ساتھ مشکات 134 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 99 اشجہے اس پر 99 جو خطرناک ڈینجرس اس کے سانپ اس پر جو قیامت تک اسے ڈستے اور وہ اتنے خطرناک اشجہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک بھی دنیا پر اپنا پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کا بھی سبزہ نہ ہوتا، ایسا زہر ہے۔ اللہم اجرنا جنات، اللہم اجرنا جنات۔ یہ بھائیوں دابے قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ 13ویں حدیث جامع ترمذی میں 2308، ابن ماجہ میں 4267، مشکات میں 132۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے داڑھی تر ہو جائے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، قبرستان آ کر آپ کا ایسی حالت کیوں تاری ہوتی ہے؟ عثمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں بچ گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جسے یہاں پر مشکل درپیش ہوئی اس کی اگلی منزلیں اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ شریعت کیسے کیا لینا دینا میرے بھائی، یہ تو بابوں کی کہانی، ہم اس کی کہیں گے پہلے تو وہی عرض کریں کہ مرنے سے پہلے کر لے اس کو، کتابوں کا خدا اور ہے بابا، اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، ان میں سے 9 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ أُولَٰئِكَ، انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ ہو۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا، ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تمہیں حق بات ہے تو مجھے بتائیے کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کہیں گے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے؟ یہ والی کہانی کے روح میں واپس آ جاتی ہے۔ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا ہے، ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ تو جناب وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، جب تھک جاتی ہے، یہ ساری توہمات ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے نحوست ہے، توہمات ہے۔ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے۔ کوا گھر کے مدیر میں بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خدمت ہے، سب توہمات ہیں۔ رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اتنی تہمت پرستی ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے، لہٰذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جائیں۔ کوئی روح نہیں ادھر آ گیا کرنا، وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ نیک بری جو ان کا آپ اس دنیا کے ساتھ کیا لینا ہے۔ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق، تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات بھٹکنے کی بات بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھتے ہیں، مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے تو لوگ سمجھتے روح آ گئی ہے۔ اس طریقے سے چھوٹی بات ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جمعراتیں جو بیچتے ہیں وہ روٹی روزی لیتے ہیں، آپ جمعراتوں کی وجہ سے یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے، ویسے ان کو بھی آپ جا کے سائڈ پہ کر کے پوچھیں کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں، اصالہ ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دیتے تو ٹھیک ہے، میت کی صدقہ ہو سکتا ہے، میرا تو صدقہ اور خیرات کا ثواب، اس کی نماز کا ثواب، محترمان یہ کی بات زندگی میں کے بعد امام بخاری نے دوسرا صدقہ جاریہ کا کام کیا، اس کے بعد بھی جاری رہا اس کو اولاد اور اسی کو سپورٹیو نسائی میں بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود۔ جو سعد بن عبادہ سفر میں تھے کہ ماں پیچھے سے فوت ہو گئی، یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ صدقہ کرو ثواب ملے، کنواں کھدوا دیا، اس کا نام ہی پڑ گیا یہ میں ساتھ تو وہ صدقہ خیرات کریں، کیونکہ روٹی روٹی لگا کے رکھیں، لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، مولوی تو کریں عالم روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، بکرے دے کے جاتے ہیں رشتہ داروں کو، کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے یہ لوگ جاتے ہیں آپ ان سے کھا رہے ہیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے۔
بالکل 180 ڈگری قرآن پڑھا ہونا ہوتا ہے. بھلے اس کے جواز موجود ہیں غریبوں کو، چاہے وہ علماء کرام ائمہ مساجد ہوں، آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہوا ہے بالکل چھوٹا ہے. قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. سورہ یاسین کے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا. آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہوتے ہیں ختم ہوتی ہے تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23ویں صفحے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر ہے 31، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا انہوں نے دیکھا کہ ہم نے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں، وہ اب کبھی بھی واپس نہیں. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں. جناب جو سورۃ الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہے، سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ریویل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے، یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نزع کا وقت، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے، روح واپس کیوں نہیں لاتا؟ وہ آگے ذکر آئے گا ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ اپنی شان نحن اقرب حبل الیہ، ہماری رگے جان سے. فلولا ان کنتم غیر مدین، تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دیکھنے کے معاملے میں کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کیا؟ کہاں بھاگ کے جا سکتے؟ ترجعونها ان کنتم صادقین، تو لوٹا لو اس کی روح اگر مرے ہوئے واپس. یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں، زندگی موت کا مالک میں ہوں. اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی اسکوٹی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو. یہ بھی اس کے بندہ مر گیا وہ نہیں، یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے، اس کے خلاف وہ عقیدہ رکھتا ہے تو البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارہ کرنا روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر، جیسا کہ برزخی معاملہ ہے کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والوں کے قریب آہٹ بھی، تاکہ اس کی حیثیت میں اضافہ ہو. اگر بدکار ہے اور نیکوکار ہے میں اپنے ساتھ تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے، جنوں انس کے سوا ساری مخلوقات سے، کیونکہ وہ مکلف ہے، شریف مکلف ہے، اور اگر یہ سن لے تو بے ہوش ہو. کہتی ہے کدھر لے گئے، اور نیک نہیں دیکھنے بڑا خطرناک من عذاب القبر. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالی اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں. تو نبی اسلام سے پوچھا کہ یہ کون سا قول ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اور آپ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں اس سے مراد یہ کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس قبر میں سوال کیا من رب، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر نبی اسلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ قرآن میں بھی اس بات کا ثابت ہے. تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیا، وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ مرضی ہے، وہ دنیا میں نہیں آ رہی، نہ اس کو وہ کیمرے لگا کے آبزرو کر سکتا. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے، وہ آبزرو بھی نہیں کر سکتا، فرشتوں کو آبزرو نہیں کر سکتا. کیمرے یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں فزیکل انسٹرومنٹ سے آبزرو ہو سکتی ہیں، جو عالم برزخ کی چیزیں وہ آبزرو نہیں ہوتی. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ قبر میں میرے بارے میں پوچھا جائے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے، وہ کہتے ہیں حضور دکھائے جاتے ہیں نا. ابو داؤد میں الفاظ الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہوا محمد، وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول. وہ تھرڈ پرسن کے سیغے میں خطاب کر رہا تھا، ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد.